بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستان سعدی کی حکایت نمبر 7 میں شیخ سعدی بیان کرتے ہیں اپنے بچپن کے واقعے کو کہ یاد دارم کہ در ایام طفولیت متعبد بود می و شب خیز و مولای زہد و پرہیز شب در خدمت پدر رحمت اللہ علیہ نشستہ بودم و ہما شب دیدہ برہم نبستہ و مصحف عزیز برکنار گرفتہ و طائفہ گرد ما خفتہ پدر را گفتم ازینا یک سر بر نمی دارد کہ دوگا نہ بگزارد چنا خواب غفلت بردان کے گوئے نہ خفتہ کے مردان گفت جان پدر تو نیز اگر بخفتی با از آن کے در پوستی خلق کے افتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں بڑا عبادت گزار اور شب زندہ دار تھا اور طبیعت زہد و پرہیز کی طرف مائل تھی۔ چنانچہ ایک رات میں اپنے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں عبادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ ساری رات آنکھ تک نہ جھپکی۔ قرآن شریف کو گود میں لیے رکھا، یعنی وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، اور پوری رات نہ سویا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ارد گرد سو رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا کہ 2 رکعتیں ہی پڑھ لے، ایسے سوتے ہیں کہ گویا مرے پڑے ہیں۔ ان کے والد صاحب نے فرمایا، اے بیٹا، اگر تو بھی اسی طرح سو جاتا تو اس سے بہتر تھا کہ لوگوں کی غیبت کھائے۔ دیکھیں کہ بچپن کی بات وہ بیان کر رہے ہیں کہ ظاہر ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ اگر رات کو عبادت کر رہا تھا اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ سوئے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد کوئی مسجد رہی ہو، وہاں پہ انہوں نے درس سنا اور اس کے بعد وہ سو گئے ہوں گے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ اگر وہ اہمیت جانتا ہے کہ رات کو عبادت کی کیا اہمیت ہے، اور وہ جو ہے تہجد اپنے ابا کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، تو ان کو حیرت ہو رہی ہوگی نا، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات کہہ دی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ان کے گرد سو رہے ہیں، وہ تو کوئی بھی اٹھا نہیں کہ اٹھ کے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیتا۔ اور جیسے ان کے اندر غصہ تھا نا، جبھی تو انہوں نے کہا ایسے سوتے ہیں گویا مرے پڑے ہیں۔ تو شیخ سعدی کے والد بھی شیخ سعدی کے والد تھے نا، اور ان کی تربیت وہ کتنے پیارے انداز سے کریں۔ انہوں نے بیٹا سے کہا کہ بیٹا، اگر تو بھی اسی طرح سو جاتا تو اس سے بہتر تھا کہ لوگوں کی غیبت کھائے، یعنی کہ اگر تم بھی سو جاتے تو تم نے تو اپنی ان کی برائی کر دی اور ان کو برا سمجھ کے تو تم نے اپنی نیکی ضائع کر دی نا۔ غیبت، ہم جب کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں نا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا جب بیٹے سے، تو پھر شیخ سعدی آگے ایک قطعہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہ بیند مدعی جز خویشتن را کہ دارد پردہ پندار درپیش گرت چشم خدا بینی ببخشند نہ بینی ہیچ کس عاجز ترس خویش، کہ خود بین کو اپنے سوا اور نظر نہیں آتا کیونکہ اس کے آگے غرور کا پردہ حائل رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں۔ اگر خدا تجھے چشم بینا دے تو تو کسی کو بھی اپنے سے زیادہ عاجز نہ دیکھے، یعنی یہ کہ اگر ہم آپ کی نظر جو ہے وہ خود بھی اپنے ہی اندر کو دیکھ رہی ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو تو انسان بہت اچھا سمجھتا ہے نا، اور وہ سوچتا ہے میں کتنا سمجھدار، یہ سوچ سکتا ہے، یہ سوچ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، میرے ذہن میں آ سکتی ہے کہ میں اپنی عبادت پہ غرور میں آ جاؤں کہ اوہ میں نے نماز پڑھی اور باقی لوگ سو رہے ہیں۔ تو یہ تو خود بینی والی بات ہو گئی، اور پھر خود بین کو اپنے علاوہ تو آگے کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کو کیا ہوتا ہے کہ
اس کے آگے غرور کا پردہ حائل رہ جاتا ہے. اور غرور جو ہے وہ نیکیاں بڑھنے میں جو ہے وہ رکاوٹ ہی بن جاتا ہے نا. پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ بس میں ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، بس میں بہت سمجھنے والا ہوں، باقی لوگ تو بے وقوف ہیں. نہیں، وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں چشم بینا دے تو پھر کیا ہوگا کہ تو کسی کو بھی اپنے سے زیادہ عاجز نہیں دیکھے گا. تو چشم بینا یعنی آپ کی نگاہ دیکھنے والی اگر ہے تو پھر نگاہ بلند ہو جاتی ہے. چشم بینا اگر آپ کو مل جائے تو جن لوگوں کے نگاہ بلند ہوتی ہے نا، پھر وہ کسی کو کم نہیں سمجھتے اپنے سے، اور پھر آپ کی نظر جو ہے آپ کے اپنی خرابیوں کی طرف پڑتی ہے. اور انسان کو جب اپنی برائی نظر آتی ہے تو پھر وہ دوسرے کو کہتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے کچھ بھی. تو اور جب آپ اپنی اندر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہے نا. آپ کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ کہ میں نے جو نماز پڑھی وہ قبول بھی ہو رہی ہے، اس میں میرے عبادات میں وہ خشوع اور خضوع ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. مجھے نہیں پتہ وہ قبول ہوتی ہے جو عبادت میں کر رہی ہوں یا نہیں. تو پھر یہ چیز مجھے اپنے اندر دیکھنے پہ مائل کرے گی، اور پھر میں اللہ سے معافی مانگوں گی اور عاجزی اختیار کروں گی. اور اللہ تعالیٰ کو عاجز بندے پسند ہیں، اور عاجزی اور انکساری ہی جو ہے انسان کی فلاح کا باعث ہے. تو آج کے لیے کیسا رہا یہ سبق؟ یقیناً ہم سب نے کچھ سیکھا ہوگا. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.